بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی قبورہم۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر ان کی قبروں میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے انہیں ان کی قبروں کے اندر کسی قسم کی کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ ولا منشرہم، اور نہ ہی ان کے لیے وہاں پر کوئی نشر ہوگا، یعنی ان کے لیے وہاں کوئی پریشانی، کوئی خطرہ، ایسی بات نہیں ہوگی۔ وَكَأَنِّي بِأَهْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ۔ فرمایا گویا کہ لا الہ الا اللہ والوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ مٹی جھاڑ رہے ہوں گے اپنے سروں سے، یعنی ان کے سروں پہ پڑی ہوئی کچھ مٹی اسے جھاڑتا ہوا میں دیکھتا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، حزن کو دور کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل ایمان کی قبور کفار کی قبور سے الگ ہے۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ نے ان کے لیے ان کی قبروں سے وحشتوں کو دور کر دیا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ قبر ہر روز اپنے اندر آنے والوں کو مخاطب کر کے پکارتی ہے کہ میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنے والے اپنے ساتھ اپنے اعمال کو لے کے آنا۔ کہ وہاں قبر کی ان تاریکیوں کا ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں بندہ مومن ہو اور اعمال اچھے کیے ہوں تو قبر اچھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قبرستان تشریف لے کے جاتے تو بہت روتے، زاروں قطار ہچکی بن جاتی، ایسے روتے، کپڑے تر ہو جاتے آنسوؤں کے ساتھ۔ احباب کہنے لگے آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، پھر آپ نے اتنا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا عثمان تم جو مرضی کرتے رہو تم جنتی ہو، تمہیں اللہ نے جنت، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے بتایا ہے کہ میری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، رسول اللہ سے امت کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ قبر میں فرمایا کہ تنہائی ہے، وحشت ہے، اکیلا پن ہے، اور یہاں تو اکیلے ہی اپنے حساب کتاب کو بھگتنا ہے۔ حضور بھی سامنے تشریف لائیں گے تو سوال کی حد تک آئیں گے، حضور یہاں قبر کے اندر جو سوال ہیں ان میں تو ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن بخشش اور شفاعت وہ تو قیامت کے دن کے لیے ہے۔ قبر تو حضور نے فرمایا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس لیے قبر کا غم اور قبر کی فکر یہ ہمیشہ مومن کے دل میں رہنی چاہیے۔ تو یہاں فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے ان کی قبروں میں وحشت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے اور کوئی عمل نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ان کی چھٹی ہے، صرف نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہی تو ساری ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ جب تک کلمہ پڑھا نہیں ہے اس وقت تک تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اور کوئی عبادت ہے۔ ایمان لے آئے ہیں تو
اور اب ایمان کی ذمہ داریاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو جس بندے نے ایمان لایا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اس بندے کو اللہ اس کی قبر کی وحشتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، ایسے پرسکون کہ جیسے کوئی گرد و غبار پڑی ہو بندہ وہ اپنے سر سے۔ اور فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے قبر کا غم بھی دور فرما دیا، قبر کی فکر بھی دور ہو گئی۔ اور یہ قبر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے نا تو قبر ایسے اسے دبا لیتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں دائیں کے اندر چلی جاتی ہیں، ایسے دبوچ لیتی ہے۔ قبر بڑی سخت جگہ ہے، قبر کی فکر بندے کو ہر روز ہونی چاہیے کہ وہاں کوئی پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ رسول کے، کوئی بندہ آپ کے پاس قبر کے احوال سے باخبر بھی ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ذرا سی تکلیف پہنچے تو بندہ اس کے 100 انتظام کرتا ہے، قبر کے تکلیفوں کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی اور اعمال صالحہ، یہ دنیا میں کر لیے قبر کے اندر پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو اچھا فرمائے اور اللہ ہمیں قبر کی وحشتوں سے محفوظ فرما لے۔ وما علی الا